بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے، اور اس ٹریجڈی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خود اس کا شکار جان بوجھ کے ہوئی ہے، کہ ان کے پاس ایک ٹائم تھا کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ 2021 سے، معافی چاہتا ہوں 1900 میں بول گیا، 2021 سے آنورڈ جو لٹکاتے آ رہے تھے وہ انہوں نے اپنے آئین کے مطابق ٹھیک نہیں کیے، اور الیکشن کمیشن نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو بلے کا نشان تھا وہ اب ان کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایک خوشخبری کل پاکستان تحریک انصاف کو اس صورت میں ملی کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جو فاؤنڈر چیئرمین ہیں، اب تو خیر ان کا کوئی چیئرمین بھی نہیں رہا، تو جو فاؤنڈر چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو ایک مقدمے میں ضمانت ان کو مل گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے۔ تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید ان کے لیے اب آسانیاں ہوں گی، لیکن شومی قسمت کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے معاملات اس کے سامنے سیاسی اعتبار سے بھی اور انتظامی اعتبار سے بھی اپنے سامنے آ رہے ہیں۔ تمہید تھوڑی سی لمبی ہوگی، لیکن باقی جو خبریں ہم ڈسکس کریں گے کہ فیصل واڈا صاحب جناب آصف علی زرداری صاحب سے ملے ہیں، اور اس سے پہلے جو سرفراز بگٹی ہیں سابق وزیر داخلہ، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے مل چکے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب کے کیا ارادے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کیا ارادے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کہہ رہی ہے کہ ہمارا دشمن کامن ہے اور ہمیں جو ہے وہ اتحاد کر لینا چاہیے۔ ایسی اور بھی بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں جن پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے ان سب ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے رضوان الرحمان رضی صاحب، المعروف رضینامہ دادا پوتا ہیں جی، اور جناب نور اللہ صاحب ہمارے دوست صحافی، اور تھوڑی دیر میں ہمیں توصیف احمد خان صاحب جوائن کریں گے، اور بیرسٹر حسنین چودھری، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے یہ وکیل ہیں اور بڑے بڑے کیس کرتے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا ایک وہ قانونی نکتہ ہے وہ ذرا حسنین چودھری صاحب سے پوچھ لیں۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کی جو کو مسترد کیا جانا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ اگر آپ کسی کے پاس کوئی پارٹی سمبل نہ ہو تو کس گراؤنڈ پہ اسٹینڈ کرے گا؟ تو میرے خیال میں تو اس ٹائم پہ وہ آزاد امیدوار ہیں۔ اچھا، کوئی اس کا تدارک، یا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، یا پاکستان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے جگاڑ، پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی جگاڑ ہے کہ کسی اور پارٹی جو رجسٹرڈ ہو الیکشن کمیشن میں، انہوں نے کوئی چپ کر کے کوئی کروا لی ہو رجسٹر، اپنا کوئی اعتباری آدمی ہو، اور اس پلیٹ فارم کے اوپر پوری پارٹی جو ہے وہ شفٹ ہو جائے؟ پھر وہ میرے خیال میں کانسپریسی تھی، اگر کوئی ہو اس پہ کوئی ایکٹ کرے، لیکن کیا وہ گراؤنڈ لیول تک لوگوں کو جس طرح بلے کی انٹرسٹ تھی، جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ شیر کو ایسوسیٹ کی جاتا ہے، تو بچے کو ایٹ ایوری کارنر، نوک اینڈ کارنر ان کو پتا ہے کہ بلہ اس تحریک انصاف، تو کیا اس لیول تک ان کی انٹرسٹ ہو سکے گی؟ نمبر ون۔ اور دوسری طرف آپ نے جگاٹ کی بات کی، تو جگاٹ تو یہ 2021 سے لگاتے آ رہے ہیں۔ 2021 میں کووڈ کے ٹائم پر ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے پہلے کہا گیا تھا اپنی جو آپ کی پارٹی کا کانسٹیٹیوشن اس کو ٹھیک کرے، پھر الیکشن کرائے۔ انہوں نے وہاں انڈر ٹیکنگ دی 1 سال کی، پھر کووڈ کے بیچ میں ایک دفعہ پھر انڈر ٹیکنگ ان کے چیئرمین نے کی، ہم نیکسٹ ایئر کرائیں گے۔ ابھی جو انہوں نے الیکشنز کرائے وہ بھی کسی اور نے چیلنج نہیں کیے، ان کی اپنی پارٹی نے چیلنج کیے کہ وہ ایک پینل ہونا چاہیے تھا جو الیکشن ایڈمنسٹر کرائیں گے، وہ سنگل بندہ نہیں ہوگا اور اس کا ڈیسیجن آپ کے سامنے ہوگا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی کانسپریسی تھیوری ہو گئی ہے یا ان کو پلینگ لیول فیلڈ نہیں دیا جا رہا۔ اب بات یہ ہے کہ ان کی اپنی ہی پارٹی نے کہا کہ صاحب یہ پڑھ لیجئے، یہ قدغنے تھی الیکشن کرانے کے اوپر، یہ بندش تھی پارٹی کے اوپر کہ وہ اس طرح اس کو لے کر چلے۔ انہوں نے سنگل بندے کے تھرو الیکشن کرا دیا ہے وچ از اللیگل، اور انہی کی اپنی پارٹی کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہوئے 215 الیکشن ایکٹ کے اکارڈنگلی اس کو خارج کر دیا۔ تو اب اونلی جو گارڈ دے ہیو از یہ واپس معاملہ سپریم کورٹ لے جائے، سپریم کورٹ چوتھی دفعہ ان کو پارٹی کے الیکشن کرانے کی، پہلے 3 دفعہ تو نہیں دی، لیکن اس دفعہ اگر چوتھی دفعہ اجازت دے گی سپریم کورٹ ان کو ایڈ اینڈ ابیٹ کر کے، تو پھر آپ دیکھ لیجیے۔ لیکن یہی خالی جگاٹ ہے کہ سپریم کورٹ سے اجازت لے آئیں گے۔ ریلیف ملنے کا امکان لگتا ہے سپریم کورٹ سے آپ کو؟ آپ پارٹی کی نظم کا، تنظیم کا یا آرگنائزیشن کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ یہ جو کیس چل رہا تھا نا اپنا اللیگل فارن فنڈنگ والا، اس کے دوران اپنا پی ٹی آئی نے یہ سٹانس لیا کہ جناب جو درخواست دہندہ ہیں اکبر ایس بابر، وہ تو ہماری پارٹی کے رکن ہی نہیں ہے۔
تو اکبر ایس بابر صاحب نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے میں رکن نہیں ہوں لیکن فاؤنڈنگ ممبر تھا تو آپ نے مجھے نکالا ہوگا پارٹی سے، وہ پروسیجر بتا دیجیے آپ نے کہاں پہ اڈاپٹ کیا۔ اچھا وہ بھی نہیں اڈاپٹ؟ اچھا وہ اڈاپٹ نہیں تھا اس وقت، یہ کچھ 6 سال پہلے کی بات ہے، 6-7 اور وہ سال۔ میرا خیال ہے ابھی تک اڈاپٹ یار اللہ کے بندو، تمہاری تنظیم ہے اس کے اندر ہے کہ 3 رکنی ایک کمیٹی بنے گی، وہ شوکاز نوٹس جاری کرے گی، اس شوکاز کا وہ رپلائی کریں گے، اور اگر رپلائی انسیٹسفیکٹری ہوگا تو ان کی ممبرشپ کی تنسیق کی جو سفارش ہوگی وہ سینٹرل ایگزیکٹو کو پیش کی جائے گی اور سینٹرل ایگزیکٹو اس کو اپروو کر دے گی۔ یہ 6 سال کے اندر، بلکہ اب تو 8 سال ہو گئے، 6 سال کے اندر یہ پارٹی کی آرگنائزیشن کتنی ڈائنامک ہے کہ ایک بندہ مسلسل آپ کے سامنے عدالت میں کھڑا ہوا ہے، اور اگر آپ دیکھیے تو یہ الیکشن بھی اکبر ایس بابر صاحب نے چیلنج کیا۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا جی، اور انہوں نے جا کے الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے انہوں نے چونکہ پارٹی سے نہیں نکالا اس لیے مجھے پارٹی میں شامل کیا جائے۔ جو اپنے گھر کے معاملات کو چلانے کے حوالے سے یا اپنی پارٹی کے معاملات کو چلانے کے حوالے سے اس قدر غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں تو ملک کے معاملات کو چلانے کے حوالے سے کتنے غیر ذمہ دار ہوں گے۔ یہ بات کی طرف میں توجہ دلاتے ہوئے آگے تھوڑا سا جانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے پاس 2-3 آپشن ہیں، رات سے ہی کھلے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ شیخ رشید صاحب کی قلم دواد کے اوپر الیکشن لڑ لیں۔ اچھا ایک ان کا پہلا جو ان کا تھا نا نشان، اب وہ ظاہر ہے کہ الیکشن نہیں ہوئے تو وہ نشان تو ان کو کوئی بھی نہیں ملے گا، یا یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کوئی اور نشان مل سکتا ہے ٹیکنیکل بیرسٹر صاحب سے؟ چراغ تھا جو پہلا الیکشن لڑا تھا نا جناب چیئرمین، سابق چیئرمین پی ٹی آئی، یہ 2002 کی بات کر رہے ہیں جی 2002 کی بات ہے۔ چراغ تھا اور وہ ان کے اور ان کا تھا کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، نہیں چراغ میں کوئی ہوا پہ جو اس وقت انہوں نے کہا تھا نا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جو انہوں نے کمپین چلائی تھی نا پی ٹی وی کے اوپر ہی اشتہار چلا تھا غالباً ان کا، اس میں کہا تھا کہ ہمارے پاس آپ کو ٹرانسپورٹیشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ خود گھروں سے نکلیں اور چراغ پر مور لگائیں، یہ تھا ان کا، یہ یوں کر کے انہوں نے 1 سیٹ جیتی تھی۔ ہاں جی، تو وہ کمپین چلانے کے بھی اس وقت تو حالات یہ تھے، پھر اللہ پاک نے بڑی رحمت کی۔ تو نور اللہ صاحب میں نا چاہ رہا ہوں کہ میں بیرسٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں، تو روایت سے ہٹ کے میں ان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں اور ان سے پوچھنا یہ ہے میں نے کہ یہ کیا پارٹی کا چیئرمین پارٹی موجود ہے، کوئی اور نشان لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی بیرسٹر صاحب؟ اور ایک بات اور کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ جی کہ باقی پولیٹیکل پارٹیوں کے الیکشن بھی تو اسی طرح کی ہوتی ہے، نامینیشنز ہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر سوال کوئی نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سوال ہے، اس میں تھوڑی سی یہ کوئی پروپیگنڈا ہے یا اس بات میں کوئی دم ہے؟ یہ 2 باتوں کا جواب دے دیں۔ یہاں مسئلہ ہے کہ انہوں نے آپ ان کی اب سمجھ لیں کہ زیادہ انٹیلیجنس لے لیں یا ان کی نااہلی لے لیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے اپنے کانسٹیٹیوشن کا بیسک پیپر ورک خود نہیں پورا کرا سکے، جس کی وجہ سے دے آر سفرنگ، باقی پارٹیز کا وہ خانہ پورا ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ دوسری کسی پارٹی کے الیکشن کہیں چیلنج نہیں ہوئے ہوئے، یہاں ان کی اپنی ہی پارٹی ہیں، جیسے رضی صاحب میرے استاد ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خود چیلنج کیا اپنی پارٹی میں، تو یہ دس از دا ڈفرنس۔ اور اگلی بات ہے سر، خالی 2 دنوں زیادہ کا ایز پر دا الیکشن کا جو ٹائم ملا تھا اور اس کے اندر میکسیمم اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے انلیس اینڈ انٹل سپریم کورٹ کہہ دے کہ اب الیکشن ہمارے ڈیسیجن کے منافی مارچ میں لے جائیں یا الیکشن اسکیڈول کی کوئی ادلی بدلی کر دیں، لیکن اس کے علاوہ اب صرف ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ مل سکتے ہیں سمبلس، پارٹی کا اوور آل نہیں ہو سکتا بیکاز اس کی پرنٹنگ ہونی ہے، سب کچھ ہونا ہے، تو اٹ ٹیکس ٹائم۔ لیکن وہ امپیکٹ تو نہیں ہے گا۔ اچھا نور اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ انتخابی نشان جو ہیں ان کے بغیر پارٹیاں نہیں چل سکتی، کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ ہوتا، کیا ہوتا؟ بات کروں، ایک تو بالکل شروع میں جو آپ نے کہا ٹریجڈی کتنا ضروری ہے؟ ہاں میرا خیال ہے ایک تو یہ ٹریجڈی نہیں ہے، ٹریجڈی تب ہوتی کہ یہ کوئی سڈن چیز آ جاتی اور یہ قانون کے مطابق نہ ہوتی، یہ ان کی اپنی نالائکی کہہ لیں، نااہلی کہہ لیں، غفلت کہہ لیں، جس کی وجہ سے وہ انہیں پورا موقع ملا کہ اس کو پراپر پروسیجر کے تحت اپنے الیکشن کرا سکتے تھے، وہ انہوں نے نہیں کرائے، اور یہ بڑا ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا۔ ہم بار بار بات کرتے رہے ہیں کہ اگر میرٹ پر فیصلہ ہوا تو ان کا بلے کا نشان اڑ جائے گا، تو میرٹ پر فیصلہ ہوا تو بلے کا نشان اڑ گیا، تو اس میں ایک تو یہ ٹریجڈی والی بات نہیں ہے۔ دوسرا انتخابی نشان، جیسے بھی بات کر رہے تھے بیرسٹر صاحب کے بچے کو بلے کا نشان یاد ہے، اچھا انتخاب میں بہت چھوٹے بچوں نے نہیں جانا الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے،
وہ میچور لوگ ہیں 18 سال پلس کے 20 سال پلس کے لوگ. تو نہیں وہ جو بچے کہہ رہے تھے وہ تو ایک علامتی بات نہیں میں بتا رہا ہوں انہیں واقعی یاد ہے, چھوٹے بچوں کو واقعی یاد ہے. تو اگر وہ چھوٹے بچوں سے ووٹنگ کرائیں تو اور بات ہے, اور وہ آن لائن جس طرح سے جلسہ بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے, تو اگر اس طرح سا ہو تو وہ تو پھر اور بات ہے. لیکن ادروائز الیکشن میں یہ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی یہ چیز. میرے خیال میں ان کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی اگر وہ کیمپین چلائیں گے اور انہیں پارٹی کی بیکنگ ہوگی تو وہ الیکشن جیت سکتے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بلے کا نشان جو ہے, اس کے بغیر بھی وہ اپنا اچھے ریزلٹس دکھانے کی تصویریں لگائیں گے. اب کسی کو تصویر لگانے سے روک سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ایک حلقے سے. اچھا الیکشن کمیشن کی طرف سے پابندی ہوتی ہے نا کہ جی کہ یہ نشان ان کو لاٹ ہوا ہے, اب باقی نام اور دوسری تیسری چیزیں جو ہے نا وہ بے معنی ہو جاتی ہیں. نشان جو ہے وہ ایک شناخت بن جاتا ہے. ہمارے انتخابی نظام اب ایک حلقے سے 6 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں جی, کسی کا نشان گلاس, کسی کا لوٹا, کسی کا امب اور کسی کا جو بھی نشان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح کی ہوتے ہیں نا ٹریکٹر, اس طرح کے چاند تارا. تو ہر جیپ ہر بندہ جو ہے وہ 6 بندے جو انڈیپینڈنٹ کھڑے ہیں وہ چیئرمین, سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی تصویر لگا لیں. لیکن روک تو نہیں ان کو سکتا نا, نہیں روک سکتا کوئی بھی. لیکن پارٹی میں گڑبڑ ہوگی سر. ایک تو پارٹی اناؤنس کر دے گی کہ وہ کس کی حمایت کر رہے ہیں. ہمارے کیسے اناؤنس کرے گی وہ کریں گے سر؟ دیکھیں کہ کتنے امیدوار ہوں گے. ہمارے ہاں کچھ آزاد امیدواروں کو پولیٹیکل پارٹیز کی بیکنگ ہوتی ہے اور انہیں اس پارٹی کا بھی ووٹ ملتا ہے. اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں, ہمارے انتخابی نظام میں ایک بڑا نمبر ان لوگوں کا آتا ہے اور وہ ریپیٹڈلی وہ آتے ہیں مختلف انتخابی نشانوں کے ساتھ, ایک الیکشن کے بعد دوسرے الیکشن میں آتے ہیں اور وہ پھر بھی الیکشن جیتتے ہیں. اچھا بیرسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں اگین آپ کی اجازت سے. بیرسٹر صاحب یہ جو آزاد امیدوار کی حیثیت سے جو الیکشن لڑے گا وہ تو کل کو آئی پی پی جوائن کر لے, نون لیگ جوائن کر لے, اس کے اوپر کوئی بندش ہوگی, پابندی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فلور کراسنگ کا کانسیپٹ نہیں لگے گا اس کے اوپر اب, بیکاز وہ انڈیپینڈنٹ ہی لڑا ہے, وہ تو جیت کے نون لیگ کو جوائن کر لے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. تو کیا جناب پھر تو کام خراب ہے. ہاں یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوگا. انہیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا. 20 دن ملے تھے یار, کتنا مشکل تھا رئیس صاحب پروسیس اڈاپٹ کرنا. دیکھیے کوئی مشکل نہیں تھا. آپ نے الیکشن کمیشن اور پھر کہیں گے ہمیں وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. نہیں مل تو رہا ہے, اتنا تو ریلیف مل رہا ہے. ایک دن کے اندر 2 مقدمات ان کے حق میں آ رہے ہیں. وہ تو کسی دیکھیں نا, وہ تو اس میں ایک اضافی انہوں نے کر دیا انوسینٹ والی جو بات ہے وہ تو نواز شریف صاحب نے بھی تو کمال, ان کو بھی تو ریلیف ہی ملے نا, ان کے اوپر بھی تو تنقید ہے. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے اندر کسی کو قصوروار قرار نہیں دیا جا سکتا ماں سوائے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو. یہ جو اب تو ویسے لیگلی کوئی چیئرمین نہیں, اب لیگلی کوئی چیئرمین نہیں ہے, لیکن آئین کی جو بنیادی رکن ہے جو کہ اکٹھا نہیں لیگلی, میرا یہ خیال ہے کہ لیگلی تو چیئرمین جو پہلا تھا وہ ہو گیا, الیکشن تو فارغ ہو گئے ہیں. ہاں جو پہلا سٹیٹس تھا, اور صاحب یہی بات ہے نا, جو پہلا سٹیٹس تھا وہ بحال ہو گیا. لیکن ان کی چیئرمین شپ کو انلیگل قرار دیا جا چکا تھا, اس لیے ان کو کیا گیا. وہ تو ڈسکوالیفائی کیا جا چکا, وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے نا. اوہو, لیکن کوئی عدالت تو نہیں نہ گیا ان کے خلاف کہ ان کا عہدہ چھینا گیا. صاحب سے پوچھ منسٹر صاحب آپ ذرا بتائیں یہ کیا صورتحال ہے؟ جس طرح ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ہی فیصلے کے اندر کنوکشن کی اور وہ کنوکشن کینسل کر دی اور وہ نیچے ریمانڈ ہو گیا, تو وہ جو ان کی چیئرمین شپ لی گئی تھی وہ تو بیکاز آف دیٹ ڈیسیژن تھی پرہیپس. تو اگر آپ اس کو ہٹا دیں تو یس لیگلی چیئرمین تو وہ پھر سے آ سکتے ہیں. ایسے ہی ہاں, وہ فیصلہ درمیان میں لے آئے تو بالکل ایسا ہی. ہاں تو اچھا اب آپ بات اپنی مکمل کیجئے. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بڑا مناسب فرمایا کہ اگر ان 20 دنوں کے اندر پروسیس اڈاپٹ کر لیا جاتا اور درست طریقے سے, میں تو اس سے بڑی بات کر چکا ہوں کہ یار اکبر ایس بابر کو تو باہر نکالتے نا آپ پارٹی سے, وہ بھی ایک لیگل کورس ہی آپ نے اڈاپٹ کرنا تھا, وہ آپ لیگل کورس اڈاپٹ. اچھا نہیں, اگر نور اللہ صاحب بات دیکھیں کہ آنیسٹلی ایک اگر بڑی غیر جانبدارانہ اور بڑی جس کو آپ کہتے ہیں نا 2 ٹوک رائے دیں, تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جب بات شروع ہوئی تھی تب سے لے کے اب تک کوئی ایک بھی سیاسی فیصلہ, کوئی ایک پارٹی کا انتظامی فیصلہ میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا مناسب نہیں ہے کہ جو ان کو اس صورتحال سے نکال پاتا. ایک شعر سناؤں تھا اس پارٹی کے ساتھ کہ جیسے وہ بزدار صاحب ان کے وزیر اعلیٰ جو تھے وسیم اکرم پلس, انہوں نے کہا تھا نا کہ میں ابھی ٹرین نہیں ہوں. اس طرح مجھے لگتا ہے کہ وہ چیئرمین سمیت بہت سارے لوگ ابھی ٹرین نہیں تھے.
تو وہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی کہ پولیٹیکل سسٹم میں کیسے چلنا ہے، اور انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر بھی نہیں بیٹھے. پارٹیوں کے نا ویسے بھی میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے کہ ٹر گئے یار محبتاں والے نالے لے گئے ہاسے تو جائیے کیڑے پاسے. اچھا ان کے ساتھ تو یہ ہوا ہے. چلیں جو اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ بات ایک پولیٹیکل پارٹی قوم کا اثاثہ ہوتی ہے، اور اس پولیٹیکل پارٹی کو اس پولیٹیکل پارٹی کے قائدین اور ان کے اکابرین نے اپنے ہاتھوں سے کچھ وہ کہتے ہیں کچھ شہر، کل بھی یہ شعر پڑھنا پہ گیا میں نے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. تو اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر اس پارٹی کا نقصان ہے تو یہ پاکستان کا قومی نقصان ہے، جی میں وہی کہہ رہا ہوں، ہماری سیاست کا نقصان ہے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. تو میرا خیال ہے ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم نے ڈسکس کرنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیٹکس. اگر کسی کو سمجھ آ رہی ہے تو بڑی بات ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ فیصل واڈا صاحب اور سرفراز بگٹی صاحب ایک طرف کیوں پیپلز پارٹی کی طرف ایک تو خیر چلے گئے، دوسرے جو ہیں وہ پر توڑ رہے ہیں، اور کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی کا کام خراب ہو رہا ہے اور کسی کا کام ٹھیک ہو رہا ہے. اس پر گفتگو کریں گے، اس پر سوال و جواب بھی ہوں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ. کلک 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 ٹیپ ٹیپ ہو گیا سب لائیو all in one app. It's banking at your fingertips. Bills pay home in just few clicks. Sab ho jaye fatafat, sab ho jaye fatafat. MCB لائف پہ نو جھنجھٹ، یہاں ہو سب سیکیورلی، کیونکہ یہ ہے the best of digital banking surely. تو ڈاؤن لوڈ کرو MCB لائف، فاسٹ، فیوچرسٹک، فٹافٹ بینکنگ. ہماری روایتی خوشیوں کو یادگار بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ. ڈسکاؤنٹس اینڈ ڈیل سے چھوٹے مومنٹس کو بڑا بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ. اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں. چوز ہوپ، چوز پے پاک. بریک کے بعد خوش آمدید. اور گفتگو ہم نے کرنی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس پلان بی ہے، یعنی کہ انتخابی نشان جانے کے بعد، یا پھر پلان بی صرف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے تک ان کا جو ہے وہ محدود ہوگا، یا پھر کوئی پولیٹیکل پارٹی انہوں نے کوئی اپنے نام سے پہلے سے کوئی وہ جو کہتے ہیں نا کہ بیک کیا کہتے ہیں جی اس کو، بیک ڈور کوئی بندوبست کیا ہو، بیک اینڈ کے اوپر، سوری بیک اینڈ کے اوپر کوئی بندوبست کیا ہو. توصیف صاحب یہ دو ایشوز ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. ایک یہ والا جو میں نے آپ کو بتا دیا، دوسرا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں خواجہ آصف صاحب کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی کہ کوئی دھڑے بندی نہیں. ان باری باری دے دیں جواب. بڑی پارٹی میں دھڑے تو ہوتے ہیں جی. وہ کہتے ہیں یہ اختلاف رائے ہے. یہ اختلاف رائے ہی ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب آپ اقتدار میں آنے کا آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم آ رہے ہیں جی، تب اختلاف رائے سے اوپر کبھی بات نہیں جاتی. یہ جب دھڑے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں نا جی، یہ آپ کو 2002 کا الیکشن یاد ہوگا تو وہ بہانے سے سارے ہی بھاگ گئے تھے. ہاں جی، وہ برے وقت میں دھڑے علیحدہ ہوتے ہیں، ورنہ اچھے وقت میں دھڑے اختلاف رائے، جمہوری اختلاف رائے تک ہی رہتے ہیں، اس سے آگے نہیں جائے گا، کیونکہ اقتدار میں حصہ ملنا. اقتدار میں حصہ ملنا ہے. اچھا ایک پرابلم پاکستان مسلم لیگ آپ نون نے کو 5 سال اپوزیشن دیکھی ہے، ہاں جی، اور اب جب اقتدار کا ٹائم آئے تو آپ لڑ پڑیں اور باہر ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں ایک اندر کی خبر ہے کہ جی کہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے ساتھ دیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر، ان کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے، اور جو ہیں جہانگیر ترین صاحب ان کو ہم نے کچھ ایڈجسٹ کرنا ہے. تو صغیر بلوچ صاحب جو ہیں وہ باہر چلے گئے، وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کل لڑ لوں گا الیکشن. اور وہ ہرا بھی دیں گے، ہرا بھی دیں گے. ان کا ذاتی ووٹ بینک ہے جی. تو یہ ویری ڈینجرس کینڈیڈیٹ. ایک وہ پیر صاحب ہیں ہاں لودھرا میں، اور ایک یہ صدیق بلوچ، یہ اور تیسرا گھر عبد الرحمان کانجو. یہ 3 گھر ہیں جن کا ذاتی ووٹ بینک ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اختلافات بہرحال ہیں، اور جی ہاں بالکل. اختلافات بہت زیادہ شدت اختیار کرنے والے تو نہیں ہیں. نہیں ایسا ہو نہیں سکتا جی، پاسبل نہیں ہے. لیکن نقصان تو ہوگا نا کہ جو کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے چکر میں اپنے الیکٹیبلز یا تگڑے، بلکہ اس کا غصہ بھی شاید دیکھنے کو ملے. چلے ٹھیک ہو گیا. لائک طلال چودھری کے کیس میں، ہاں جی، اب جو میاں صاحبان نے جو اپنا سروے کروایا ہے کانسٹیچوئنسی وائز، جو سیکریٹلی کروایا ہے، تو اس میں انہوں نے طلال چودھری کو پاس کیا ہے
उस फर्म ने, मेरी इतला के मुताबिक। अच्छा। ठीक है, लेकिन मियाँ साहब की कमिटमेंट है, वो इसी वजह से तलाल चौधरी को है कि उनके साथ ये है कि ये वफादार साथी है नून लीग का। तो वो जब सर्वे करवाया गया तो तलाल चौधरी के हक में है, लेकिन टिकट जो है वो नवाब शेर वसीर को मिलने जा रहा है। हाँ। तो इसका नुकसान तो होगा। नुकसान तो होगा जी। चलें, अच्छा चूंकि आपने ज़रा ताख़ीर से ज्वाइन किया है तो मैं अगली जो मुसलसल करूँ ना सवाल। जी जी बिल्कुल, मैंने तो आपको खुद कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ पर जोड़ तोड़ भी कर रही है, वहाँ पर वो कह रही है ये फैसल करीम कुंडी साहब हैं, पता नहीं अब ये हाई लेवल की पार्टी के ऊपर क्या डिसीजन होता है, लेकिन जाहिर है कि कुंडी साहब जो हैं वो इस पोजीशन पे हैं कि वो कोई बात अपनी तरफ से नहीं करेंगे, मेरा ये गुमान है। उन्होंने कहा है कि जी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दें हमारे साथ मिल जाए, दुश्मन मुझे हमारा पूरा यकीन है कि भी उन्होंने खुद से की है ये बात। ओके, मैं मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ, उनका ये हमेशा से डायलमा रहा है। देखें, दिस वे आर दी अदर, उनका मुकाबला मौलाना फजल रहमान से है, कुंडी खानदान का। जी ठीक है, ये मैं आपको इसमें ऐड कर देता हूँ। इनके कज़न हैं दावड़ खान कुंडी, जी, वो MNA भी रहे हैं PTI के, और PTI के दौरे हुकूमत में ही वो PTI को छोड़ गए और नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। सही। अब जब ये नो कॉन्फिडेंस हुआ और जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग करीब आ गई और ये शुनीद हुई कि जी वो लड़ेंगे इलेक्शन मिलके KP में, तो आपको पता है दावड़ खान कुंडी आज से 1 माह पहले दोबारा PTI में चले गए। ओके, कुंडी खानदान का मुकाबला ही मौलाना फजल रहमान से है। सही। वो वहाँ पर अगर पीपल्स पार्टी कुशन करती है मौलाना फजल रहमान को या जमीयत उलमा इस्लाम को, तो कुंडी खानदान का नुकसान होता है, फिर कोई और खड़ा हो जाता है लाइक दावड़ खान कुंडी या फैसल करीम कुंडी। तो उनका इशू पर्सनल भी है, और वो हमेशा, आप हर इलेक्शन में उनका निकाल के देख लें, वो ज़रूर ये बात करेंगे कि आए हम मिल के मौलाना फजल रहमान से जान छुड़वाएं। लेकिन वो कहते हैं उनका इशारा गालबन नून लीग की तरफ था कि PTI और हमारा जो है, वैसे तो खैर मौलाना ये सारे एक ही ग्रुप है, ग्रुप से मुराद ये कि कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र में तो, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो बड़े क्लियर माइंडेड है। नूरुल्लाह साहब वो कहते हैं कि जी 9 मई वालों के साथ तो बात नहीं हो सकती। 9 मई वाले अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजर सीटों के ऊपर आगे थे, वो जो इलेक्शन कलअदम करार दे दिया गया है, यानी कि उनका तो वो स्टांस वही है कि 9 मई को वो एक तरह से ऑन करते हैं। लेकिन नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर आ जाएं, या जो कि अब नहीं रहे चेयरमैन, अगर दोबारा से कोई ऐसी फॉर्मेशन बन जाए और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इलेक्शंस जीत सकते हैं, ज़ाहिर है इस तरह के लोग भी हैं, और वो 9 मई के वाक़यात में या मुकदमात में मुलविस नहीं है, क्योंकि जो लोग तो मुकदमात में मुलविस हैं वो या जेल में हैं या मफरूर हैं और इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं, तो उनके साथ तो ज़ाहिर कोई लॉजिक ही नहीं बनती बात करने की। तो बाकी लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, अगर उनके साथ कोई बातचीत होती है या पॉलिटिकल एसोसिएशन बनती है, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई गलत बात है। पीपल्स पार्टी तो पहले से भी जब अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी, उससे पहले उसके बाद उन्होंने तो कई मरतबा उन्हें ऑफ़र की कि आएँ बैठ कर बात करें। सियासी जमातों ने बैठ कर ही बात करनी होती है। अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो सकते हैं, तो PTI के वो लोग जो एलिजिबल हैं, जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो किसी और पार्टी के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? तो ये तमाम लोगों ने फाइनली अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ बैठना है, डायलॉग करना है, बातचीत करनी है। अभी भी जो मुकाबला हो रहा है, इवन नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो मुकाबला हो रहा है, इलेक्शन के बाद ये इकट्ठे होंगे। जिनका जिक्र कर रहे हैं PTI वाले, वो तो इतना कोई असर नहीं रखते। असर जहाँ पे है वो तो वही है जो 9 मई में है। जो इलेक्शन लड़ेंगे बात तो उनकी हो रही है ना। असर अगर वो तो साबिक चेयरमैन, वो तो क्यों सर जी, वो तो उनको ज़्यादा अपने आप में शामिल करना। अब इस सारी जो सूरत हाल होगी कि इंतखाबी निशान आज की तारीख तक तो बल्ला नहीं है, जी हाँ, तो अगर वो आज़ाद हैसियतों में लड़ते हैं तो उनको तो समेटना ज़्यादा आसान होगा, बहुत ज़्यादा आसान होगा। पीपल्स पार्टी के लिए स्पेशल। लोकल लेवल पे ना, ये आपको मैं मिसाल लाड़काना की दे देता हूँ। लाड़काना की एक सीट MPA की पे PTI, जमीयत उलमा इस्लाम, नून लीग, ये मिलके भी इलेक्शन लड़े हैं अभी कुछ अरसा पहले। जी हाँ, ठीक है। हाँ जी। इसी तरह लोकल लेवल का वहाँ पर इशू। और अगर PTI, मैं इन बातों में नहीं पढ़ता कि अब फलां लोग मिल सकते हैं पीपल्स पार्टी के साथ। मैं कहता हूँ रात को तो पैगाम भेजते थे ना आसिफ अली जरदारी को जी। पीपल्स पार्टी का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है कि अगर वो उन्हें ऐलान कह दिया जाए कि जी हम आपके साथ मिलके इलेक्शन लड़ते हैं, तो पीपल्स पार्टी को चोर डाकू तो वो PTI वाले कहते थे। हाँ, ये तो नहीं उनको कुछ तो पीपल्स पार्टी को तो फ़ायदा है कि देखें जी हमें चोर डाकू कहते थे तो आज थूक के चाटना पड़ा। और अदम एतमाद के दौरान वो ऑफर भी कर चुके हैं आसिफ जरदारी साहब को
पावर शेयरिंग के लिए कि आप हमारे साथ मिलके हुकूमत में आ जाएं, आधा टर्म हम कर लेते हैं, आधा टर्म आप कर लेते हैं। तो अब भी अगर लेकिन सर तब तो 9 मई नहीं हुआ था ना, ये भी तो फर्क समझें सर। सर 9 अब मई में देखें, जो अब लोग ये किसी को वो अच्छी दो लगे बात तीन बुरी लगे, जो 200-400 लोग होंगे उनके वोटर्स भी तो हैं ना ग्राउंड पर, उनकी सपोर्ट भी तो चाहिए लोगों को वोट डालने के लिए। तो आम वोटर आदमी ने यही जाना है तो मसला है तो कि जो अगर- वोटर है वो कनेक्ट कहाँ पे करता है। वो जैसे अभी तौसीफ साहब ने कहा, अगर साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल से ये ऐलान कर दें कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, तो ये पीपल्स पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए मैं ये एक फिर प्लस पॉइंट हो सवाल जाएगा। वही है कि 9 मई वाले के साथ वो किस तरह इत्तेहाद कर सकते हैं। वो तो खुद कह चुके हैं हमने नहीं करना, वो खुद भी मारे जाएंगे। खुद भी मारे जाएंगे। सर इस फर्क को समझें, ये बड़ा गहरा फर्क है। सर आप क्या कहते वैसे हैं? 9 मई वाले जो हैं वो तो इलेक्शन में जा ही नहीं रहे, सर वोटर उनका या है कि जाने भी नहीं दिए नहीं? जाएंगे। या वोटर नहीं, भी उनकी उठ गया पार्टी में भी तो 2 ग्रुप है ना, एक 9 मई वाले और एक 9 मई वाले 8 नहीं मई है। वाले। चले 8 मई वाले कर लें। मतलब 8 मई तक तो रोके जाने की कोशिश होती रही ना कि ये ना करें ना करें ना करें। तो जो 9 मई को कनेक्शन 9 मई को हमला करने चले गए। सर हैं। मैं रजी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, बड़ी रियायत हुई है। अच्छा, ये 9 मई से पहले अगर सारों को पकड़ा जाए ना, तो सारों का कहीं ना कहीं जुर्म निकल आएगा, क्योंकि मजबूरन या दिल से सारों की ड्यूटी होती थी कि भी अपने 100 बंदे लाने हैं आपने ये तो कोई भी नहीं खड़ा हो सकता था अगर पूरा 9 मई का इंसाफ होता। अच्छा, वो एसोसिएशन की सूरत में आप देख लें, एमक्यूएम के लिए उनके बानी जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं, वो बराह रास्त सियासत में मुलव्वस नहीं, हिस्सा नहीं ले रहे होते, लेकिन अगर वो किसी की हिमायत कर दें तो उसका एडवांटेज उस पॉलिटिकल पार्टी को मिल सकता है। वैसे इसी तरह इस पे इख्तिलाफ है इसी तरह कि उनकी हिमायत से जो है एडवांटेज मिलेगा। जी मिलेगा जी। वो अभी जो वहाँ कुछ पे हलकों तक है, जी, ठीक है। तो जो वहाँ पे स्कैटर्ड damage है भी पार्टी होगा। के पार्ट्स अलग अलग वो ग्रो बन चुके हुए हैं, वो इसी वजह से हैं कि उधर से हिमायत नहीं मिलती। इसी तरह पीटीआई में भी अगर साबिक चेयरमैन किसी को सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उसका एडवांटेज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मुफीद होगा। लेकिन आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी फायदे में रहेगी? अगर ये होता है तो मुमकिन है, बिल्कुल फायदा ले सकती है। पीपल्स पार्टी के साथ कोई कहता है जी हम इसके साथ अलायंस कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी का क्या जाता है, उन्हें तो दिन रात डाकू कहा जाता अच्छा, था। मुझे ये लग रहा है रजी साहब कि ये अगर तहरीक इंसाफ इन हालात में अलायंस करती है, जो कि अच्छा पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश भी होगी, उसका हक भी है, तो पीटीआई तो हजम कर जाएगी पीपल्स पार्टी इन हालात में। अब यही बात अल्ताफ हुसैन, अगर अल्ताफ हुसैन जैसे नूरुल्लाह भाई ने कहा कि ये अल्ताफ हुसैन फेवर कर रहे हैं, मैं सुनता हूँ उनको कि जी पीटीआई के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, अगर वो कराची में उनको सपोर्ट कर देते हैं, बाइकआउट करते हैं ना जी, और उनका बाइकआउट चलता भी है जी, तो कल को वो अपनी वो जो एमक्यूएम लंदन है या फलानी, वो कहाँ से ढूंढेंगे? वोटर शिफ्ट करना मजाक नहीं होता। आप एक दफा मैं अपनी सीट पे आपको खड़ा कर दूं तो अगली दफा मैं गायब होता हूं। इलेक्शन डायनामिक्स, वोटर डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। कोई अपना वोटर किसी के हवाले नहीं किया करता। कर सकते। सियासी रहनुमाओं की अपनी मसलहतें और उनकी अपनी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। ये जो आईपीपी को एडजस्ट करना है या उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद बना के उन्हें सीटें देनी है, काफली को सीटें देनी है, नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल मरहला है, मुश्किल फैसला होगा, लेकिन वो अपने लोगों को भी नाराज़ करके, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तलाल चौधरी साहब की या बाकी लोगों की बात करें, वो इस तरह से होता है। अच्छा, ये सियासी अमल का हिस्सा है और आखिरी ये 2 सब मिनट कुछ रह होगा। गए हैं। मैं फिर आपकी इजाज़त से मैं तौसीफ साहब चूँकि लेट आए थे, तौसीफ साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, मैंने पहले भी सवाल किया था, कोई प्लान बी है? आपको लगता है कि वो इस सूरत हाल से निकल आए? मेरा नहीं ख्याल। डे टू डे वो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, या 2018 में जो बाकी लोगों के साथ हो रहा था तो जो वो कर रहे थे उसको रिपीट करेंगे कि यार उस वक्त वो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया था या ये लाया अमल बनाया था, बाकियों के साथ हुआ था ना। जी जी, तो वही लोग वापस गए हैं ना जी, तो गुस्सा किस बात का? साउथ के वही लोग वापस गए हैं ना अपनी अपनी जगहों पे, बिल्कुल। तो हो सकता है उसके हिसाब से बना रहे हो, यही हो सकता है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि डे टू डे वो प्लानिंग करते हैं। पीटीआई के पास तो प्लान ए भी नहीं था, अगर होता तो वो आज उनके ये हालात ना होते। टूट गए यार, तो आप प्लान बी की बात करें, प्लान ये था, वो 9 मई था, 9 मई था। देखा वो दैट वाज और वेरी मच वहां पे भी प्लान। प्लान बी मिसिंग था। हाँ, प्लान भी मिसिंग था कि अगर हम कामयाब नहीं हुए, जो कि वो नहीं हुए अपने मजमूम मकासद में, 339 जगहों के ऊपर
अटैक हुए थे, 339 और उसमें से जो वो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते थे वो नहीं कर सके। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव हासिल ना कर सकें तो भागना किधर से? ये उनके पास वहां पे भी प्लान बी नहीं था। और तौसीफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इस मामले में भी उनके पास प्लान बी नहीं है। चले जी, प्लान होता है या प्लान नहीं होता, पाकिस्तान की सियासत जो है वो मुसलसल आगे बढ़ रही है और इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं और हर पार्टी अपना अपना रंग दिखा रही है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नई खबरों और नए दोस्तों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिल वक्त इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।